अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे महंगाई के बारे में। पाकिस्तान में पिछले 1-2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों में कमी के बायस सोचा जा रहा था कि महंगाई में भी उसी तेज़ी से कमी आएगी जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। और अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि डॉलर की कीमत एक बार फिर ऊपर नीचे हो रही है और कुछ दिनों से डॉलर ने फिर तेज़ी पकड़नी शुरू कर दी है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान में हुक्मरानों की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमत में कमी के बाद बार बार ये ऐलान किया जाता रहा। वज़ीर आला ने भी ये ऐलान किया और वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिए महंगाई के, और कहा गया कि कीमतें कम होंगी। जो असरात अवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आने चाहिए थे, वो उनको ना मिल सके और महंगाई ने एक बार फिर बढ़ना शुरू कर दिया। हुकूमती रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि महंगाई पिछले साल से कम हुई, पिछले माह से कम हुई। इस तरह की कागजी रिपोर्टों से अवाम का दिल बहलाने की कोशिश की जा रही है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि टमाटर ने अपनी कीमत में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। कभी सुना करते थे कि अवाम ने एहतजाज किया तो उन्होंने एहतजाजन किसी पे टमाटर फेंके या गंदे अंडे जो हैं वो फेंके गए, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। ना तो टमाटर इतने सस्ते हैं कि वो किसी पे फेंके जाएं, और ना ही जो अंडे हैं वो अवाम इस काबिल है कि वो महंगे अंडे लेके एहतजाजन किसी पे फेंके। अब तो सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है, टमाटर और गंदे अंडों से एहतजाज करते हुए किसी पे फेंकने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बोलने पे भी काफ़ी सारी पाबंदियां इस वक्त मौजूद हैं। आपको अपने अल्फाज, अपने ख्यालात को बहुत महदूद रख के अपनी बात अवाम तक पहुंचानी होती है। कोई ऐसी बात जो कि एक दायरा जो खींचा गया है उससे अगर बाहर की गई तो यकीनी तौर पर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन हम सिर्फ महंगाई के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर ही अपना फोकस रखते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि टमाटर ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, और मुझे याद आया किसी ज़माने में टमाटर जब महंगे हुए तो एक हुक्मरान की तरफ से कहा गया कि आप दही इस्तेमाल कर लें। मुझे इतना तजर्बा तो नहीं कि हंडिया में कौन सी चीज़ें जो है वो लाजमी होती हैं, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से अक्सर
ایسے لطیفے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں۔ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں، آپ کوئی دوسری چیز اس میں ڈال لیں۔ اگر چائے مہنگی ہوئی تو کہا گیا کہ آپ چائے کا صرف 1 کپ پیے یا پیے ہی نہ۔ تو پھر چائے تو جو مکمل طور پر تقریباً باہر سے ہی ہم منگواتے ہیں، تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کو مشورے دینے کی بجائے چائے باہر سے منگوانی بند کر دیں، تاکہ شاید کچھ بچت ہو سکے۔ عوام تو جو ایک سستا ان کی تفریح تھی کہ وہ کسی تھکن کی وجہ سے یا ایک تفریح کے لیے کہیں جا کے کسی تھڑے پہ بیٹھ کے چائے پی لیتے تھے، حکمرانوں نے وہ بھی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہیں جا کے یہ والی بھی تفریح کی جائے یا نہ کی جائے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مارکیٹ میں ایرانی ٹماٹر 280 روپے سے زائد اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سواتی جو ٹماٹر ہے وہ 300 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ درجہ دوم کی قیمت 220 روپے ہے۔ ٹماٹر کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کسی سبزی والے سے گھر سے بچے گئے تھے سبزی لینے کے لیے، تو کچھ ٹماٹر خراب ایک سائڈ پہ پڑے تھے، تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ جو خراب ہے ٹماٹر، یہ آپ پھینک دیتے ہیں یا ان کا کیا کیا جاتا؟ تو وہ بڑی سادگی سے اس دکاندار نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں جو ہوٹلوں والے ہیں وہ ہم سے یہ ٹماٹر لے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ کوئی دال کی پلیٹ لیتے ہیں تو 300 روپے سے زائد اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے جو سبزی یا دیگر جو بازار سے کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں جن میں یہ ٹماٹر بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ سوچ کے کھائیں کہ اس میں وہ 300 روپے والا ٹماٹر نہیں ہے، اس میں وہ گلے سڑے ٹماٹر ہے جو آپ کے اندر جاتے ہی اپنے خرابی کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی صحت پہ نمایاں کریں گے۔ اس لیے احتیاط کریں، کوشش کریں کہ گھر میں ہی کچھ پکا کے، چاہے تھوڑا پکا لیں لیکن گھر میں ہی صاف ستھرا کھانا کھانے کو ترجیح دیں۔ مجبوری جو لوگ باہر سے آئے ہیں یا جو مزدور پیشہ ہیں جنہوں نے دہاڑی پہ کام کرنا ہے، ان کے لیے تو کچھ مجبوریاں، لیکن عام طور پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں ہی کھانا پکا کے اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح پیاز جو ہے وہ 140 روپے پہ پہنچ گیا، آلو کی قیمت بھی 120 روپے، لہسن 600 روپے، اور ادرک 700 روپے، بند گوبھی 100 روپیہ، ساگ پالک 50 روپے کلو، مٹر 400 روپے کلو سے اوپر اس کی قیمت جا چکی ہے، بھنڈی 80 روپے، شلجم 100 روپیہ کلو اس وقت مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، اور یہ وہ قیمتیں ہیں جو آپ کو شاید بازار میں نہ ملے۔ جب آپ کسی بھی علاقے میں جائیں گے تو اس سوسائٹی کے حساب سے دکاندار اگر کسی پوش علاقے میں بیٹھا ہے تو ان قیمتوں کے ساتھ 100 روپے کا اور اضافہ کر لیں۔ اگر آپ نے ٹماٹر یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 300 روپیہ کلو ہے، تو کسی بڑے سٹور پہ یا
کسی بڑی دکان پہ جس پہ صرف سبزی فروخت ہو رہی ہے تو آپ کو یہ اس سے زیادہ ہی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے جب گھر سے نکلے تو اپنی جیب کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ اس میں کچھ پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی چیک نہیں، حکومت صرف اجلاسوں میں اعلانات ہوتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمیں نکل گئی ہیں، ٹیموں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، فلاں افسر کو مجسٹریٹ کے اختیارات مل گئے، لیکن مہنگائی کے خلاف لڑتے لڑتے اب ہم سموگ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی دوسرا ایشو سامنے آتا ہے تو تمام کی تمام انتظامیہ اس طرف کو لگ جاتی ہے اور عوام مہنگائی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کوئی امیر اور غریب علاقوں کی تمیز نہ کرے، بلکہ جو بڑے علاقے ہیں جہاں مہنگی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں ان علاقوں میں اپنی ٹیمیں بھیجیں اور وہ وہاں پہ کارروائی کریں، گرفتاریاں کریں، کچھ عوام کو ریلیف ملے۔ حکومت اگر پیٹرولیم مصنوعات یا ڈالر کی قیمتوں میں کمی کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی کسی حد تک تو اس کے اثرات عوام تک پہنچنے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی اپنانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔